السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. کیا غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر ہو جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ آلدو کہ لائک دوحہ میں پیس ٹاکس تو چل رہی ہیں، اور اسی پیس ٹاکس میں حماس نے یہ آفر بھی کر دیا ہے کہ اگر سیز فائر ہوتا ہے اور اسرائیلی فوجیں غزہ سے نکلنا شروع ہوتی ہیں تو پہلے فیز میں یہ 30 یا 40 لوگوں کی انہوں نے لسٹ دی ہے کہ یہ ہم ان کو ریلیز کر دیں گے. لیکن کیا اسرائیل یہ چاہتا ہے؟ کیا اسرائیل سیز فائر چاہتا ہے؟ اور کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ اس کی فوجیں غزہ سے نکل جائیں؟ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑی خوفناک سی پہلے بھی میں نے آپ کو کور کیا تھا اس بات کو کہ شاید اسرائیل جو حرکتیں کر رہا ہے اس وقت غزہ کے اندر، اور جس طرح سے وہ غزہ کے بیچ میں کوریڈورز بنا رہا ہے اور اپنی انسٹالیشنز کو وہاں پکا کر رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ یہاں پہ رہنا چاہتا ہے. اسی چیز کو اب ہارٹس نیوز پیپر نے کور کیا ہے، اور انہوں نے یہ بولا کہ آئی ڈی ایف گیئرنگ اپ ٹو ریمین ان غزہ انٹل دی اینڈ آف 2025 ایٹ لیسٹ. اور یعنی کہ 2025 جو یہ سال شروع ہو گیا، اس کے اینڈ تک تو لازمی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں، آئی ڈی ایف، وہ وہاں پہ رہیں گی غزہ کے اندر، اور ان کا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیز فائر کی باتیں ہوتی بھی ہیں تو وہ طوالت پکڑتی چلی جائیں گی، اور ایسے جو امیجز جو وہاں سے مل رہے ہیں اور جو وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز مل رہی ہیں، وہ بالکل اس طرح سے بتا رہی ہیں کہ شاید اسرائیل جو ہے وہ کچھ بہت لمبے قسم کے منصوبے جو ہے نا اس سے شروع کر رکھے ہیں غزہ کے اندر، اور وہ اس کو خالی کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. اسی چیز کو ایک یورپین کاؤنسل آف فارن ریلیشن، انہوں نے بھی بہت ڈیٹیل آرٹیکل اس کا نکالا ہے، اور یہ دسمبر کی بات ہے، پچھلے مہینے کی بات ہے جو انہوں نے آرٹیکل نکالا ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ گیلانٹ جو ہے نا، جو پہلا ان کا ڈیفنس منسٹر تھا، اس نے یہ کہا کہ دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو ڈو ان غزہ. کچھ بھی اب نہیں رہ گیا غزہ میں کرنے کے لیے. جتنی ہم نے تباہی مچانی تھی وہ ہم مچا چکے ہیں. جتنا کچھ ہم نے گولز سیٹ کیے ہوئے تھے، دا میجر اچیومنٹس ہیو بین اچیو، وہ سب اچیو ہم نے کر لیے ہیں. لیکن آئی فیئر وی آر اسٹیئنگ دیئر جسٹ بیکاز دیر از اے ڈیزائر ٹو بی دیئر. یعنی اب ہم اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزید، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہاں رہنا. اب ہمارے مقاصد، وہ تمام فوجی مقاصد مکمل ہو گئے، لیکن ہم وہاں پہ سے جانا نہیں چاہتے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہم اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہنا چاہتے ہیں غزہ پہ. اس لیے شاید ہم وہاں پہ ابھی بیٹھے ہیں. تو اس نے شک و شبے کا اظہار کیا گیلانٹ نے، اور اس شک و شبے کے پیچھے نیتن یاہو کی جو ایک سنگ دلانہ اور ایک بڑی شفاقانہ پالیسیز ہیں کہ جس میں وہ فلسطینیوں کو اور غزہ کے لوگوں کو اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو مطلب انسانوں کی طرح وہ ٹریٹ ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے کہ یہ مطلب ڈسپوزیبل لوگ ہیں، یہ ان کو مار دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. اسی لیے یہ غزہ کی پٹی میں جو ہے 1.5 سال سے زیادہ اب ہو گئے کہ یہاں پر جینوسائیڈ، ایتھنک کلینزنگ، اپارتھائڈ، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ کم کرنے کے بجائے اور مزید بڑھاتا چلا جا رہا ہے اسرائیل. سو دیکھتے ہیں کہ اور اس پیپر میں کیا کہا. انہوں نے بولا کہ آئی ڈی ایف از پرسیوئنگ اے 5 فنگر اسٹریٹجی which aims to fragment Gaza into small isolated overcrowded enclaves. یہ بات ہے بہت ہی ڈینجرس، جو کہ انہوں نے یہ میپ میں بھی دکھایا ہے کہ 5 فنگر اسٹریٹجی کیا ہے کہ اس کے 5 ٹکڑے کر دیے جائیں. غزہ کے 1 2 3 4 اور 5 ٹکڑے کر دیے جائیں. اور یہ ٹکڑے کیسے ہوں گے؟ ان کو الگ الگ کیا جائے گا ان کوریڈورز کے مدد سے. اور یہ جیسے یہ پہلا کوریڈور ہے، اس کا نام ہے میفالسیم کوریڈور، اور یہ جو دوسرا ہے یہ نیفرازیم کوریڈور ہے، پھر یہ کشیفم کوریڈور ہے، اور پھر یہ جو کوریڈور ابھی بنا نہیں ہے اس کو صوفا کوریڈور کہا جائے گا. اور یہ بالکل جو اینڈ پہ بارڈر پہ ایک کوریڈور سا بنا ہوا، یہ تو فیلاڈیلفیا کوریڈور ہے، یہ تو موجود ہی ہے. تو اب یہ جو کوریڈورز ہیں ان کو فورٹیفائی کر رہا ہے اسرائیل، ان کو پکا کر رہا ہے. اس کو مکمل یہ جو پوری سڑک ہے، یہ پورا زون ہے، یعنی اگر یہ ایک سڑک آپ اس کو سمجھ لو، تو اس کے ارد گرد اسرائیل نے اپنا بفر زون بھی بنا لیا. یہ جو شیڈڈ جگہ ہے، یہ اس کے اسرائیل نے اس کو چوڑا کر دیا، اس کوریڈور کو، اس کے ارد گرد دونوں طرف بفر زون بنا دیا. اور وہاں پر کسی کی غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے آنے کے اوپر پابندی ہو گئی ہے، یعنی وہ اس کے قبضے میں آ گئے اسرائیل کے. اس کے بعد اس نے مزید جو بفر زون ہے وہ یہ والے شیڈڈ ایریا میفالسم کوریڈور کے نارتھ پہ ہے، یہ تو پورا کا پورا ہی شیڈ کر دیا. یعنی پورا کا پورا جو یہ حصہ ہے، ٹکڑا ہے غزہ کا، یہ مکمل طور پہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا. مکمل طور پہ یہاں پہ ان کی سیٹلمنٹس بن جائیں گی، اور ادھر سے تمام جو غزہ کے لوگ ہیں فلسطینی، ان کو یہاں سے دھکیل کے نیچے کو دھکیل دیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ پہلے ہی اتنا چھوٹا سا یہ غزہ اسٹرپ تھی جس میں 22 لاکھ لوگ رہ رہے تھے، پہلے ہی یہ اوور کراؤڈڈ تھا. تو پھر اس میں سے مزید آدھا ایریا اپنے قبضے میں لے کر جب ان کو ادھر دھکیلا جائے گا، اور یہاں سے بھی ادھر دھکیلا جائے گا، اور یہاں پہ دھکیلا جائے گا، تو پھر بہت ہی اوور کراؤڈڈ اور کنجسٹڈ ہو جائے گا یہ جگہ، جس کے اندر
فلسطینیوں کو مقید کر دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے پہلے ہی غزہ کو ایک دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر پریزن کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نہ غزہ کے لوگ سمندری راستے سے باہر جا سکتے ہیں کسی اور ملک میں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں, نہ ہی وہ اپنے نارتھ سے کراس کر سکتے ہیں, نہ ہی اپنے ایسٹ سے کر سکتے ہیں, اور نہ ہی یہاں پر ایجپٹ کے راستے سے وہ ایجپٹ میں داخل ہو سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں, وہ بھی نہیں. یعنی چاروں طرف سے وہ بند. ہوائی اڈا ان کے پاس نہیں ہے کہ ہوا سے اڑ کے وہ کہیں چلے جائیں, اور لائک نہ ان کے پاس سمندری راستہ ہے, نہ ہی لینڈ کراسنگ ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی ہوائی راستہ ہے. یعنی چاروں طرف سے ہر طریقے سے وہ ٹوٹلی قید ہیں اس خطے کے اندر, اور اندر ہی اندر وہ ہیں جو کچھ ایوالو ہو رہی ہیں ایز اے سویلائزیشن, ایز اے ہیومن سوسائٹی, وہ اندر ہی اندر ہو رہے ہیں. اور ان کے اوپر مزید یہ کہ صرف قید نہیں کرنا بلکہ ان کے اوپر اپاتھائڈ بھی کرنا, ان کی ایتھنک کلینزنگ بھی کرنا, پھر ان کے اوپر فوڈ کی شارٹیج بھی کرنا, پھر میڈیسن کی شارٹیج بھی کرنا, پھر ان کے اوپر بامبنگ بھی کرنا. سو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں, اور اس سب کے بعد اب اسرائیل کا یہ ارادہ کہ اس پورے خطے کو تو میں دوبارہ سے خود لے لیتا ہوں, اور پھر یہ نیٹ زرعی جو کوریڈور اس کے ارد گرد بھی اتنا چوڑا جو حصہ ہے اس پورے کو بھی میں لے لیتا ہوں, اور یہاں پر بھی میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لیتا ہوں, یہاں پہ بھی اپنی سیٹلمنٹس بنا لیتا ہوں. اور یہ قسطنطین کا جو آدھا کوریڈور یہ بنا چکے ہیں, اس کو بھی مکمل کر کے یہاں سے بھی میں بنا دیتا ہوں, اور یہاں پہ بھی بفر زون بنا لوں گا. اور پھر غزہ کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی ایک خطے سے دوسری خطے میں جا ہی نہیں سکیں گے. اگر جائیں گے تو ان کو 10-20 اسرائیلی چیک پوسٹ میں سے گزرنا پڑے گا, اور ان کو ان کی ابیوز کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ویسٹ بینک کے لوگ کرتے ہیں. مطلب واٹ اینڈ واٹ ناٹ, کیا پہلے ہی مظالم ان پہ نہیں ہو رہے کہ اب اگر ایسا یہ چیز سب کچھ وہ کر لیتا ہے اسرائیل, تو پھر غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. اور اس صورت حال میں پہلے بھی میں آپ سے یہ کہتی رہی ہوں کہ اگر تو غزہ کے سیز فائر نہیں ہوتا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا عرب ورلڈ, پورا جو ٹرکی ہے, ایران ہے, سب لوگوں نے مل کر, اس کا مطلب ہے غزہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. غزہ کو اس چیز پہ اکسایا گیا, غزہ کو اس وار کی طرف لایا گیا, اور اس کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دیا گیا. یہ اور مزید اس کو جہاں ایک طرف تو عرب اسٹیٹ بار بار ان کے فارن منسٹرز مل کے یہ کہہ رہے تھے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بغیر ہم اس چیز کو نہیں چھوڑیں گے, لازمی ہم نے مطلب فلسطین کو آزاد کروانا ہے. یہ باتیں کرتے کرتے اب وہ کیا اس کو ٹوٹلی اکیلا چھوڑنے والے ہیں, اور اسرائیل کو پلیٹ میں رکھ کے دینے والے ہیں کہ اب تمہارا جو دل چاہتا ہے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کرو. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو مطلب اس سے بڑی مطلب قیامت میں نہیں سمجھتی انسانیت 21ویں صدی میں آ کر اتنا بڑا صفقانہ قسم کی جینوسائڈ کہیں پہ بھی ہو رہی ہوگی. اور یہ مڈل آف دا ورلڈ میں ہے, پورا میڈیا اس کو دیکھتا ہے, پوری دنیا میں اس کی کوریج ہوتی ہے, اور انسانیت خاموشی سے بیٹھ کر اس کا تماشا روز دیکھتی ہے صبح شام. سو یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں. اس میں مزید دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. دیز کوریڈورز ریکوائر لارج اسکیل ڈیمولیشن آف پیلسٹینین ہومز. جتنے بھی ہومز یہاں پر گھر ہیں فلسطینیوں کے وہ گرا دیے جائیں گے. ماس ڈسپلیسمنٹ, بہت بڑی تعداد میں وہاں سے دھکیلا جائے گا لوگوں کو, عوام کو, اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کے اندر ان کو یہاں پر دھکیل کے پھنسایا جائے گا. پھر construction of new Israeli infrastructure including water, sewage, electric network, widening road potential to potentially serve as future Israeli settlements. یعنی یہ کام اب ہوگا کہ یہ جو علاقے ہیں ان کو بہت نئے طریقے سے بنایا جائے گا, ان میں ہر فیسلٹی لائی جائے گی, اور جو فلسطین کے غزہ کے لوگ ہیں ان کو دھکیل کے ان اسکیٹر ہاؤسز میں, اسکواٹر لینڈس میں دھکیلا جائے گا, جہاں پہ نہ پانی ہوگا, نہ فوڈ ہوگا, نہ کوئی بلڈنگ ہوگی, نہ کوئی کنسٹرکشن کی وہاں پہ اجازت ملے گی, اور جو ملبے کے ڈھیر کے اندر ان کو رہنے کے اوپر مجبور کیا جائے گا, جس سے ان کی مزید ایتھنک کلینزنگ ہوگی. کیونکہ ابھی جب کہ غزہ آزاد تھا تبھی یہاں پہ کنسٹرکشن مٹیریل آنا ناممکن ہوتا تھا. یہاں پر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا کے وہ اپنے لیے اینٹیں اور بجری لے کر آتے تھے. تو اب جب کہ یہاں بھی اسرائیل ہے, یہاں پہ بھی, تو پھر کیسے غزہ کے لوگ اپنے لیے اینٹیں اور بجری اور سیمنٹ لے کر آئیں گے, کہاں سے لے کر آئیں گے, اور کہاں سے وہ اپنی کنسٹرکشن کریں گے, کیسے وہ اپنے آپ کو سروائیول اپنا کریں گے؟ ناممکن ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت ہی جلد چند ہی سالوں میں غزہ کی پاپولیشن زیرو ہو جائے گی, جو فلسطینی پاپولیشن ہے.